کہ عمران خان کے کنٹینر سے تو ایک ہی آواز آتی تھی کہ پیسفل پروٹیسٹ ہوگی. کارکنان شہید ہوئے ہیں یہاں پر لانگ مارچ کے دوران ہی. پھر فیصل واوڈا پہ ڈالنی چاہیے. میں وٹنس ہوں اس بات کا. میں دھرنے میں رہا ہوں. جب بھی اذان کا ٹائم ہوتا تھا ایک تو اذان جو ہے وہ چلوائی جاتی تھی اسٹیج کے اوپر. السلام علیکم. آپ کا میزبان عمیر ملک آپ کی خدمت میں حاضر. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف سٹی. آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے جن کا نام محسن بلیانا ایڈوکیٹ صاحب، جو کہ لاہور سے ان کا تعلق ہے، اور گزشتہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب پہ جو حملہ ہوا قاتلانہ، اس کے بارے میں ہم ان سے بات کریں گے. حملہ ہونے کے فوراً بعد کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ حملہ آور سے ایک بیان بھی ریکارڈ کروایا گیا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا، بالکل بال بچے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ اور اس کے بعد جو حملہ آور سے جو بیان ریکارڈ کروایا گیا کچھ دیر کے بعد، اس پہ مکمل کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ تھینک یو سو مچ عمیر بھائی. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ فار ہیونگ می. دوسری بات یہ ہے کہ کل ایک بزدلانہ حرکت کی گئی. پولیٹکس میں لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ تمام پولیٹیشنز کو ملنی چاہیے. پولیٹکس کرنی چاہیے. اس میں لفظی گولہ باری بھی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے اوپر کچھ سخت جملے جو ہیں ان کا بھی ایکسچینج کیا جاتا ہے. لیکن اس طریقے سے اس حد تک متشدد رویے ہمیں نہیں اختیار کرنے چاہیے جو ہم نے کل دیکھا. اور اس کے محرکات بنیادی طور پہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آج تو یہ کہا جاتا ہے کہ ایکسٹریمزم پھیلا رہی ہے سیاست میں پاکستان تحریک انصاف. لیکن کیا آپ کو ماضی میں کوئی ایسی اگزامپل ملتی ہے کہ کسی پاکستان تحریک انصاف کے پولیٹیکل ورکر نے کسی اور جماعت کے شخص پہ، کسی اور جماعت کے لیڈر پہ کوئی گولی چلائی ہو، کوئی حملہ کیا ہو؟ تھوڑی بہت نعرے بازی جو ہے وہ تو پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کے اوپر کرتے رہتے ہیں. اس حد تک آج تک پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ورکر نہیں گیا. اب اس وقوعے کے دو پہلو ہیں. یا تو وہ ان پولیٹیشنز سے، جس پولیٹیکل پارٹی سے وہ تعلق رکھتا ہے، مبینہ طور پہ جو نون لیگ بتائی جا رہی ہے، اگر تو وہ انفلوئنس تھا، ایک پہلو تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ انفلوئنس تھا ان کی سپیچز سے. چونکہ بار بار وہ اپنی سپیچز میں رانا ثناء اللہ صاحب بھی، شہباز شریف صاحب بھی، نواز شریف صاحب بھی بار بار فتنے کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور بار بار انسٹیگیٹ کرنے چاہتے ہیں اپنے ورکر کو، کوشش کرتے ہیں انسٹیگیشن کی کہ عمران خان جو ہے وہ انتشار پھیلا رہا ہے، اور بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ اس فتنے کا ہم سر کچل دیں گے. تو اس کے دو پہلو، جو پہلا پہلو میں بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پولیٹیکل ورکر تھا اور وہ اپنے لیڈرز سے، جن کو وہ لیڈر اپنے سمجھتا ہے، ان سے پولیٹیکلی انفلوئنس تھا. دوسری بات جو آپ نے کی کہ اس کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ آ گیا. میں بینگ فوجداری وکیل کرمنل لاء میں پریکٹس کرتا ہوں، اور سارا دن ہم تھانہ کچہری کا کلچر جو ہے وہ دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں. تو اتنا جلدی اتنا بڑا وقوعہ سرزد کیا اس نے، اور اتنا جلدی اس کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ریکارڈ بھی ہو گیا. اس نے اقبال جرم بھی کر لیا، اور پھر وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ بار بار بڑے ڈرامیٹک انداز میں ٹی وی چینلز پہ چلایا گیا. اور اس بار کے بار بار ہم نے ٹی وی چینلز کے اوپر ٹکرز دیکھے کہ حملہ آور نے اپنے ابتدائی بیان میں کہا ہے کہ میرا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اتنی بیٹھ کے وہ اقبالی جرم میں کلیریفیکیشنز اس بات کی دے رہا ہے کہ میرا کسی کے ساتھ کسی پولیٹیکل پارٹی سے ایفیلیشن نہیں ہے، میرا کوئی ہینڈلر نہیں ہے، مجھے کسی نے بھیجا نہیں ہے. تو یہ سرکمسٹانسز تو اٹ سیلف ایک سسپیشن کریٹ کرتے ہیں کہ 15-20 منٹ میں یہاں پر ایک سائیکل چور ہو نا، ہماری پنجاب پولیس چاہے تو وہ تھوڑی دیر میں اس سے وہ قتل منوا سکتی ہے. ہم نے منواتے ہوئے دیکھا ہے کہ جو اس نے کیے ہی نہیں ہے، جو کہ اس کی ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کی صورت میں ہوتا ہے، جس کی کوئی قانونی ورت تو نہیں ہوتی. لیکن اس سینیریو میں اگر اس کو سارا دیکھا جائے تو میرے نظریے کے مطابق تو یہ ایک پری پلانڈ اٹیک تھا، جس میں باقاعدہ طور پہ مقصد یہ تھا عمران خان کی اسیسینیشن. لیکن مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے. اللہ پاک نے عمران خان کو ایک نئی زندگی دی ہے، اور جتنی وہاں پر بلٹ فائر ہوئی، جتنی وہاں پہ فائرنگ ہوئی، ان فائرنگ سے بھی اس بات کی نشاندہی ہو رہی ہے کہ کسی اکیلے آدمی کا تو کام نہیں ہے. اور جو 9mm پسٹل مبینہ طور پہ استعمال بتایا جا رہا ہے کہ ہوا ہے، تو 9mm پسٹل کی ایک تو اتنی رینج ہوتی نہیں ہے جتنے فاصلے پہ وہ کھڑا ہے، اور دوسری اگر بات کر لی جائے تو وہ اوپنلی اتنے بڑے اجتماع میں، چونکہ میں پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ میں رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے. اور دوسری وہ بڑی خطرناک بات کر رہا ہے. اس خطرناک بات کے پیچھے بھی محرکات ہیں.
جن کے لیے پورا گراؤنڈز پہلے پریپیئر کیے گئے. عمران خان صاحب کئی بار کہہ چکے ہیں کہ یہ مجھے اب میرے اوپر مذہبی منافرت کا ایلیگیشن لگا کے مجھے اس طرف لے جا کے کسی نہ کسی توہین کے پہلو میں لے آنا چاہ رہے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ کوئی مذہبی جنونی شخص جو ہے وہ اٹھے اور میرا قتل کر دے. جو کہ اسٹیٹمنٹ اس نے دی, حالانکہ مجھے وہ سارا کچھ مینیجڈ لگ رہا ہے, جو کہ اسٹیٹمنٹ اس نے کہا جی اذان کی آواز پہ یہ میوزک بند نہیں کرتے. میں وٹنس ہوں اس بات کا, میں دھرنے میں رہا ہوں, میں نے وہاں پہ وٹنس کیا یہ چیز کہ وہاں پر جب بھی اذان کا ٹائم ہوتا تھا, ایک تو اذان جو ہے وہ چلوائی جاتی تھی اسٹیج کے اوپر سے, دوسرا تمام قوالیاں, تمام میوزک جو نارملی وہاں پر قوالیاں چل رہی ہوتی ہیں, وہ تمام کی تمام اسٹیج سے کہا جاتا تھا کہ آپ خاموشی اختیار کریں. اور یار ہم مسلمان ہیں, اگر مسلمان جو ہے وہ انڈیویجولی بھی دیکھے گا, جو ترنے کے شرکا ہیں وہ بھی میکسیمم سارے مسلمان ہیں. ایک اسلامک کنٹری میں ہم رہتے ہیں جس کی پریامبل کانسٹیٹیوشن کہتی ہے کہ سوورنٹی اوور دا انٹائر یونیورس بلانگس ٹو آلمائٹی اللہ الون. تو ہم مسلمان ہیں, تو ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم کوئی اس طرح کی حرکت کریں گے کہ ہم اذان کا احترام نہیں کریں گے. تیسری بات, یہ شخص جس کو پیش کیا جا رہا ہے یا جس کو یہ کروائی جا رہی ہے, جس سے یہ سارے کنفیشنل سٹیٹمنٹس جاری کروائی گئیں, مجھے تو اس کے پیچھے کے جو مورے ہیں جنہوں نے اس کو استعمال کیا, تو انہوں نے آلریڈی اس کو یہ برین واش کر کے یہ سارا اسکرپٹ اس کو یاد کروا کے بھیجا تھا کہ اگر تم اس کے بعد پکڑے جاؤ گے تو اس کے بعد تم نے یہ سٹیٹمنٹس دینی ہے کہ کسی اور شخص کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں اپنے پولیٹیکل انفلوئنس میں, اپنے پولیٹیکل جو میرے اختلافات ہیں میں پاکستان تحریک انصاف سے رکھتا ہوں, اس کی بیسس پہ میں نے یہ اٹیک کیا. دیکھیں, ایک پنجاب پولیس جو ہے وہ اس وقت پنجاب میں مسلم لیگ کوف کی حکومت ہے اور عمران خان کے وہ مین اتحادی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ پنجاب پولیس نے اس کا بیان ریکارڈ کروایا. اس پہ کیا موقف ہے, جبکہ پنجاب پولیس تو ان کی حکومت کے انڈر ہے؟ یہ بات میں بھی اب تک تو اب سے پہلے بھی سوچ رہا تھا, جو ہم نے پچھلے دنوں دیکھے ہیں پنجاب میں جو واقعات ہوئے ہیں, تو میں تو اس بات پہ بھی حیران ہوں کہ کہنے کو تو حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی, لیکن کوئی پریکٹیکلی نظر نہیں آئی اب تک. چونکہ جس طریقے سے اگر آپ دیکھ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی اگر حکومت یہاں پر ہے, تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے وارنٹس بھی جاری ہوئے, جن پہ ایف آئی آر بھی رجسٹرڈ ہیں, تو پنجاب پولیس نے اب تک ان کو اریسٹ کیوں نہیں کیا؟ جبکہ دوسری طرف ہم اسلام آباد میں دیکھتے رہے کہ چھوٹی سی بات ہوتی تھی اور عمران خان کو اریسٹ کرنے کے لیے یا پاکستان تحریک انصاف کے جو باقی لیڈران ہیں ان کو اریسٹ کرنے کے لیے اسلام آباد پولیس پہنچ جاتی تھی, کیونکہ وہاں پر وفاق میں نون لیگ کی حکومت ہے. تو یہ بھی ایک الگ ہی کہانی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ ہے یہاں پر, اور پاکستان تحریک انصاف چونکہ اتحادی کاف لیگ کی اور پرویز الہی کی گورنمنٹ ہے اور پنجاب پولیس پرویز الہی کے انڈر ہے. تو میں تو اس سے بھی اوپر کی بات کروں گا کہ مجھے نہیں لگتا کہ پنجاب پولیس شاید پرویز الہی صاحب کے انڈر بھی ہے یا نہیں ہے. ان سرکمسٹانسز سے تو اس بات کی نشاندہی ہو رہی ہے کہ اتنی جلدی آپ کنفیشنل سٹیٹمنٹ اتنے بڑے کرمنل کی کہ جو آپ کے جس کی اتنی ساری پولیٹیکل فالوئنگ ہے, جس کو لوگ اتنا سارا پولیٹیکلی اس کو فالو کرتے ہیں, اس کے نظریے کے ساتھ اتفاق رکھتے ہیں, اس شخص کے اوپر ایک حملہ ہو جاتا ہے بغیر ابھی اس کے جو بلٹس ریکور ہوئی ہیں ان کا کوئی فورینزک نہیں کروایا گیا, پسٹل کا کوئی فورینزک نہیں ہوا, باقی اس کی انویسٹیگیشن تھورولی نہیں کی گئی کہ اس کو میٹر کو پروب نہیں کیا. انویسٹیگیٹنگ آفیسر کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ انویسٹیگیٹنگ آفیسر نے تو ایک اکرنس ہونے کے بعد ڈگ آؤٹ کرنے ہوتے ہیں ایکچوئل سرکمسٹانسز. اتنا شارپ انویسٹیگیشن کہ 15 منٹ کے اندر اندر وہ ساری باتوں تک طے تک پہنچ گیا, اور پھر کنفیشنل سٹیٹمنٹ ریکارڈ بھی کر لی گئی اور پھر وہ ٹی وی پہ بار بار چلائی بھی گئی. تو میں تو اس بات میں بھی ڈاؤٹ میں ہوں کہ پتہ نہیں پنجاب میں بھی کس کی حکومت ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو دھرنا ہے, جو اس پر لانگ مارچ ہے, اس کو کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ اس کا فیوچر مستقبل کیا ہے؟ یہ اسلام آباد پہنچ پائے گا؟ اگر پہنچ بھی جاتا تو اس کو آپ کس نظریے سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا حکومت الیکشن اناؤنس کرے گی, یا پھر جو ہے وہ جو فیصل واڑہ صاحب نے کہا تھا کہ مجھے خون ہی خون نظر آ رہا ہے, مجھے جنازے ہی جنازے نظر آ رہے ہیں؟ سر دیکھیے, نہ کوئی جنازے نظر آ رہے ہیں نہ کوئی خون نظر آ رہا ہے. ہم رہتے ہیں پاکستان میں, پاکستان کا کانسٹیٹیوشن فریڈم آف اسپیچ دیتا ہے, رائٹ ہے ہمارا فنڈامنٹل رائٹ. فریڈم آف ایسوسیشن دیتا ہے, ایسوسیٹ کر سکتے ہیں آپ, پولیٹیکل پارٹیز بنا سکتے ہیں. فریڈم آف موومنٹ دیتا ہے, آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر سکتے ہیں, دیٹ از یور فنڈامنٹل رائٹ. اس کی انفرنجمنٹ نہیں ہو سکتی, اس کو آپ کو کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا. اور جمہوریت میں, ڈیموکریسی میں ایک پولیٹیکل پارٹی کا یا ایک شہری کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ پیسفل پروٹیسٹ کرے, اور وہی پیسفل پروٹیسٹ دھرنا ہے. اب فیصل واوڈہ نے اس کو کس کے کہنے پہ وہ پریس کانفرنس کی
سب کو پتہ ہے. اب فیصل وافڈا کی باتیں خون ہی خون ہوگا تو میرے خیال میں تو یہ چار جو بیچارے کارکنان شہید ہوئے ہیں یہاں پر لانگ مارچ کے دوران ہی, میرے خیال میں تو یہ بھی ذمہ داری پھر فیصل وافڈا پہ ڈالنی چاہیے. تاکہ عمران خان کے کنٹینر سے تو ایک ہی آواز آتی تھی کہ پیسفل پروٹیسٹ ہوگی, جو کہ ہمارا جمہوری حق ہے, جو کہ ہمارا ڈیموکریٹک رائٹ ہے. اور آپ کی طرف سے بار بار یہ, اور رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں خون آ رہا ہے, یہ خون نظر آ رہا ہے, یہ نظر آ رہا ہے, وہ نظر آ رہا ہے. کبھی عمران خان نے ایسی بات کی؟ پاکستان تحریک انصاف کی ٹاپ لیڈرشپ نے کبھی ایسی بات کی کہ ہمیں کوئی خون نظر؟ وہ تو کہتے ہیں بھائی ہم اپنا پولیٹیکل رائٹ, اپنا فنڈامنٹل رائٹ ایکسرسائز کر رہے ہیں جو کہ پیسفل پروٹیسٹ ہے. اور ہم پاکستان تحریک انصاف, میں پھر سے بینگ اے ورکر آف پاکستان تحریک انصاف پھر سے اس بات کی کلیئرٹی کر دوں کہ ہم قطعاً کوئی متشدد رویہ نہیں اپنائیں گے, نہ ہم اس کے متحمل ہو سکتے ہیں. ہم اپنا پیسفل پروٹیسٹ کا رائٹ ایکسرسائز کریں گے اور انشاءاللہ العظیم دنیا کی کوئی طاقت پیسفل پروٹیسٹ سے جمہوریت میں نہیں روک سکتی. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ اب آپ عوام میں بڑا پولیٹیکل شعور جو ہے نا وہ بیدار ہو چکا ہے, اور ہم پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز, چونکہ ہماری یہ سیاسی تربیت ہے کہ ہم نے ہمیشہ پیسفل پروٹیسٹ ہی کرنا ہے. یہ زیادتیاں کریں, یہ جو مرضی کریں, ہماری طرف سے متشدد ریٹالیشن نہیں ہوگی. اس بات کی نہ ہمیں خان صاحب کی طرف سے کوئی تاکید کی گئی ہے نہ کی جائے گی. اور ہم جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں نا, یہ نظریے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اس نظریے پہ ہمیں جو لیڈر ملتا ہے نا, ہم اس لیڈر کو اس لیے فالو کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا وہ لیڈر اگر نظریے سے ہٹ جائے نا تو ہم اس سے ہٹ جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس نظریے, ہم کو ذہنی غلام تو نہیں ہے نا, ہم نے کوئی بلائنڈ فالوئنگ تو نہیں کرنی کہ ہم اس کو پسند کرتے ہیں, جی یہ ہینڈسم بہت ہے, یہ خوبصورت بہت ہے, دکھتا اچھا ہے, یہ ہے وہ ہے, تو ہم اسے نہیں. بھائی وہ پولیٹیکل سوچ جو رکھتا ہے نا, وہ جس نیریٹو کو لے کے کھڑا ہے, اس نیریٹو میں بھی بلیو کرتا ہوں. میں بھی چاہتا ہوں کہ میرا ملک پروگریس کرے, آگے سے آگے بڑھے, ہم اس پسماندہ زندگی سے نکلیں. ہمارا آپ دیکھیے کہ یہاں پر غربت کا کیا معیار ہو چکا ہے. بیچارہ غریب آدمی دو وقت کی روٹی جو ہے وہ کما کر کھانے سے وہ نہیں کھا سکتا, افورڈ نہیں کر سکتا. تو ان حالات سے نکالنے کے لیے اگر اللہ نے ہمیں ایک لیڈر دیا ہے تو ہم فرملی اس کا ساتھ دیں گے, چٹان کی طرح اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اور انشاءاللہ العظیم وہ دوبارہ 2/3 میجورٹی لے کر واپس آئے گا, وزیر اعظم پاکستان بنے گا اور پاکستان ترقی کرے گا. شکریہ. آپ نے ان کی تمام تر گفتگو سنی پولیٹیکل حوالے سے, اور ان کا جو تجزیہ آپ نے سنا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین پہ جو حملہ ہوا اس کے بارے میں, اور جو باقی پاکستان تحریک انصاف کا جو لانگ مارچ ہے اس کے حوالے سے کیا تحفظات تھے, کیا رائے رکھتے تھے, آپ نے ان کی تمام تر گفتگو سنی. آپ کا میزبان عمیر ملک کسی دن نئی کی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوگا. تب تک آپ کا میزبان عمیر ملک آپ سے زیادہ دیکھتی رہو وائی ایس ایف سٹی. اللہ نے کے